بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایمانیات کے ٹاپک میں توحید اور شرک کا مین ٹاپک چل رہا ہے۔ اس میں یہ جو سلسلہ یہ کچھ آیات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات کو، ہر چیز کو سنتا ہے۔ ہمارے دل میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی جانتا ہے، کوئی سرگوشی کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے۔ اور یہ آج کی آیت میں یہاں تک دیکھیں، یہ قرآن پاک میں ہی تاکید ہے کہ اللہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی جانتا ہے۔ تو اتنی تاکید کیوں ہے یہ میں اس کا بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ تاکہ ہم کہیں اور نہ جائیں، کسی اور کو نہ سنائیں، اللہ کو سنائیں۔ تو آیت پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 6۔ جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے کی ہر چیز کی، یا اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ آیت نمبر 7۔ اگر تو اونچی بات میں کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اب جو ٹاپک ہے سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی اور کے تھرو، کسی اور کے راستے، کسی اور واسطے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، میں قرآن پاک کی آیات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں اس سے زیادہ ڈیٹیل سے کیا اور بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو مختلف آیات آپ کے ساتھ ریفرنس نمبر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ اپنی مرضی کا کوئی ترجمہ پڑھ لیں۔ میں جوناگڑی صاحب کا ترجمہ زیادہ تر وہ شیئر کرتا ہوں، اور بھی کوئی بھی ہو تو وہ بھی کر دیتا ہوں، لیکن یہ ذرا ان بائس سے کنسیڈر ہوتے ہیں تو ان کا ذرا زیادہ کر دیتا ہوں۔ تو پہلی آیت میں دیکھیں کہ وہی بات، آپ اگر یہ ترتیب دیکھیں نا، پچھلی جو میں اس طرح کی آیات شیئر کر رہا ہوں، تو بات یہاں سے اللہ پاک سٹارٹ کر رہا ہے کہ جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان کے دونوں کے درمیان اور نیچے کی ہر چیز پر ہے۔ کہ کوئی چیز دیکھیں ہر لحاظ سے اس بات کو واضح کر دیا کہ پہلے تو آسمان کیا ہے، ایک تو یہ ہے زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، اور آسمان کیا ہے یہ میں بار بار اپنی ویڈیو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پورا سولر سسٹم اور گلیکسیز اور یہ سیارے اور ستارے اور سارے بن کے ہمارا آسمان بنتا ہے نا، مینز پوری یونیورس کور ہو گئی۔ تو پوری یونیورس اور زمین تو وہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں۔ زمین کا ذکر علیحدہ سے اس یونیورس میں، زمین کا ذکر علیحدہ سے صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ انسان اس پہ بستے ہیں اور ان پہ یہ قرآن پاک اتر رہا ہے۔ تو آپ اس پکچر کو پوری کو سمجھیں نا کہ زمین پہ زمین پہ انسان بس رہے ہیں، اور ان انسانوں پہ یہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے جن کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس زمین کا اس لیے اسپیسیفکلی ذکر، اور آسمان میں تو باقی ساری چیز آ گئی، پوری یونیورس، تو وہ پوری یونیورس کا اور ان کے درمیان، یہاں دیکھیں یہ بھی کور ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی اور بھی چیز ہے، تو ہوا، کوئی وہ خلا، فضا، اینی تھنگ، بادل، بارش، اینی تھنگ، ان کے درمیان جو کوئی چیز ہے، اور اس کے نیچے بھی، اور کرۂ خاک کے جو زمین میں ہو گئی، یا یہاں کرۂ خاک کہہ دیا، کرۂ خاک نہیں ضروری، اس کے نیچے آسمان تو اوپر ہے نا، تو لیٹ سے ہم یہ کنسیڈر کر لیں کہ جی ہمارے نیچے کچھ اور چیز ہے، تو وہاں شاید اللہ کی مطلب یہ زمین کے نیچے، آسمان تو ہمارے اوپر ہے، تو زمین کے نیچے کوئی میں بھی چیز ہو تو اس کی ملکیت اللہ کے پاس نہ ہو تو نہیں، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ دیکھیں کیسے قرآن پاک میں اللہ پاک واضح کرتا ہے اپنی بات، کیسے وہ ایک، کیونکہ وہ تو خالق ہے نا، وہ اس طرح بیان کرتا ہے چیزوں کو۔ اور یہ بھی اس لیے کہ یہ آج کا ماڈرن انسان سائنس کی وجہ سے تو یہ جانتا ہے کہ زمین تو گھوم رہی ہے، تو وہی جو آج نیچے ہے کل کو وہی ہمارے اوپر آ جائے گا، تو آسمان تو ہمارے چاروں طرف ہی ہے ایک قسم کا۔ تو لیکن اس ٹائم کا جب یہ قرآن پاک اتر رہا تھا تب تو سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی اور عام انسان اتنا نہیں سمجھتا تھا، تو اس لیے ان کی سمجھ کے لیے بھی یہ ساتھ میں ہر طرح سے واضح کر دیا کہ درمیان میں آسمان اوپر، زمین اٹسیلف جہاں رہتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی چیز، اور اس کے نیچے بھی اگر وہ تصور کریں جی ہمارے نیچے تو آسمان نہیں ہے،
تو اس کا بھی جواب دے دیا. ہر چیز کو کی ملکیت میں ہے، وہ مالک ہے، اس کا خالق بھی ہے، مالک ہونے کا مطلب یہ ہے وہ وہی چلا رہا ہے، وہ اس میں موجود ہے، وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے اور وہ وہی چلا رہا ہے. اور یہی بات کو آگے اگلی آیت میں ایکسپلین کر دیا کہ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے. چاہے تم اونچی کہو یا پوشیدہ رکھو تو وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر، اس سے زیادہ کیا واضح ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی پوشیدہ سے پوشیدہ تر کو بھی بخوبی جانتا ہے تو ہمیں اسی کو بتانا چاہیے، اسی کو سنانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، کہیں کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے. اور وہ میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ جو ظاہری مانگنا ہے اس کا تو اس نے خود حکم دیا، وہ تو اس نے یہ دنیا کچھ اسباب پہ بنائی ہے اور کچھ لاز ہیں یہاں کے، تو وہ تو ویسے چلنی ہے. تو ظاہری طور پہ تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ مدد کرنے کا کہا ہے. تو وہ ظاہری طور پہ ہے، جو موجود ہے یا مدد کر سکتا ہے ظاہری طور پہ اس سے مانگے. لیکن اللہ تو ہر جگہ، ہمارا ایمان تو یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے اور وہ سن رہا ہے. اور ان آیات میں آپ ڈیٹیل سے میں یہی شیئر کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح ایک پوشیدہ سے پوشیدہ دل کے اندر کے خیالات کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو جانتا ہے، سرگوشی جانتا ہے. کیسے ڈیٹیل سے اس نے بتایا کہ 3 ہوں تو چوتھا اللہ، 5 ہوں تو چھٹا اللہ، اور اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں ان کے ساتھ اللہ ضرور ہوتا ہے اور وہ سب جانتا ہے اور سارا کچھ. تو یہ بار بار فوکس اس پہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب جانتا ہے، اسی کو سناؤ، اسی سے مانگو، اسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، اس کے ساتھ اپنا ایک مضبوط تعلق قائم کرو، کسی اور کے تھرو نہ آؤ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو اور ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بناؤ. انہی کے تھرو ہمیں دین ملا ہے، وہی ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں. جنہوں پیغمبر مینز پیغام پہنچانے والے، ان کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا، مینز ڈائریکٹ تو وہ بھی مطلب وہ فرشتے کے تھرو تھا، وہ وہی ان کو اللہ کا پیغام آتا تھا اور وہ پیغام انہوں نے ہمیں آگے انسانوں تک پہنچایا اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی. اور آج ان کے ہی اس محنت کی وجہ سے ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب محفوظ اور موجود ہے اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اسی لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں، اپنی زبان میں سمجھیں تاکہ پتہ لگے اللہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور اللہ نے کسی اور کی طرف جانے کا نہیں کہا. یہ میں بار بار کہتا ہوں، ظاہری طور پہ مدد ایک علیحدہ بات ہے لیکن اس کے علاوہ قرآن پاک میں کہیں بھی ایک اتنی سی آیت بھی نہیں ہو سکتی کہ کہیں اور سے جا کے کچھ لے لو، مانگ لو، یا وہ کوئی کرم کرے گا یا یہ کرے گا. ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہی تھی تو ان کو بھی کہیں نہیں کہا. پورے قرآن میں بار بار یہ اپنی ویڈیوز میں چیلنج کرتا ہوں، کہیں نہیں آپ کو ملے گا. تو ان چیزوں پہ خود سے بھی غور کریں، پڑھیں، ان آیات کو خود پڑھیں، ریفرنسات ہے اور ان سے استفادہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیر.